ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ایک لیکچر کے درمیان یہ بیان دیا کہ معاذ اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہا کہ اس کی بخشش کے چانسز ہیں، یعنی معاذ اللہ قیامت کے دن وہ جنت میں جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، یہ چانس ہے۔ If Allah pleases, He may forgive any of your sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Okay. If Allah pleases, He will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. This means the only sin that God will never forgive 100% is associating partners with God. Sure. So if you believe in one God, don't associate partners, but do not believe in Prophet Muhammad. Can you go to heaven? Yes. Chances are there very bleak. Chances are there very bleak. Chances are there very bleak. Okay. Maybe 0.000000001%. Okay. Maybe 0.000000001%. Okay. Maybe 0.000000001%. I can't say 100% no. I can't say 100% no. I can't say 100% no. Because if you're not doing shirk, اسی بیان میں واضح طور پر کہا کہ جو شرک کرتا ہے وہ تو 100% جہنم میں جائے گا، تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کہا کہ اس کے لیے بخشش کے چانسز ہیں۔ پھر ایک اور لیکچر میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور کہا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ غلطی کر سکتا ہے، اور کہا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ غلطی کرے گا، ظلم کرے گا اور جھوٹ بولے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ Allah can tell a lie if He wants. But He will never tell a lie. Because to lie is ungodly. The moment He lies, He ceases to be God. Allah can do injustice if He wants. But He will not. Because to do injustice is ungodly. As the Holy Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 40, that Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. So if He does injustice, He ceases to be God. Allah subhanahu wa ta'ala, if He wants, He can make a mistake. But He will not make a mistake, because to make mistake is ungodly. The Quran says in Surah Taha chapter number 20 verse 52 that Allah does not make mistake. Allah doesn't err. So if He makes a mistake, He ceases to be God. نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سامعین کرام، اس کے عقائد کچھ یوں ہیں۔ اب اس نے کہا معاذ اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھی مانے اس کی بخشش کے چانسز ہیں، تو معاذ اللہ یہ قادیانیوں کو نواز رہا ہے اور قادیانیوں کی جو ہے حمایت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، لہٰذا ان کی بخشش اور مغفرت کے چانسز ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کے لحاظ سے جو اس نے نقائص، جو اس نے عیوب اللہ کی ذات کی طرف منسوب کیے، حالانکہ یہ نقائص، یہ عیب وہ عیب ہیں کہ جن کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔ دیکھیے جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہونا ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب جو نقائص ہیں، جھوٹ ہے، ظلم ہے، غلطی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ جھوٹ بول نہیں سکتا، ظلم کرنے کی طاقت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا پھر اس کی قدرت میں کمی آ گئی۔ تو سامعین کرام، جو نقائص ہیں، جو عیب ہیں، یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں، اس سے اللہ کی قدرت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ کیسے نہیں آتی؟ اس لیے کہ جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، یہ اس لائق ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت میں داخل ہو سکیں۔ یہ تو ان کی جو ہے برائی ہے کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہو رہے، اس سے اللہ کی قدرت کی شان واضح ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو سامعین کرام، یہ چند عقائد جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے کفریہ ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور وہ یہ بھی ایک عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا معاذ اللہ حرام ہے۔ اب یہ وہ چیزیں حرام کر رہا ہے
جس پر قرآن و سنت سے سینکڑوں دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے۔